السلام علیکم، میں ہوں انعام راجہ۔ آج ہم بات کریں گے سلیپ پیرالسس، یہ جس کو کہتے ہیں نیند کے دوران فالج جو محسوس کرتے ہیں لوگ، نیند کا فالج کہتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ سو جاتے ہیں، عموماً یا سونا شروع کرتے ہیں یا سو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں، یا نیند کے دوران کہیں بھی وہ اٹھ رہے ہوتے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور گلا دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ معاشرے میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے اوپر جن آ جاتا ہے۔ تو جو اس کو کہتے ہیں سلیپ پیرالیسس سائنٹیفک ٹرم میں۔ سلیپ پیرالیسس ہے، اس کو پیرالیسس اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ فالج محسوس کرتے ہیں، یعنی جو آپ جاگ رہے ہوتے ہیں اور اپنا ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں، نہیں اٹھا سکتے ہیں، آپ دھکا دینا چاہتے ہیں، نہیں دے سکتے، تو آپ پھر کہتے ہیں کہ یہ سلیپ پیرالیسس ہے۔ تو سلیپ پیرالیسس میں تین چیزیں جو ہیں وہ آپ کو محسوس ہو سکتی ہیں، ان تینوں میں سے ایک آپ سو رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ جاگ جاتے ہیں۔ اچھا، اب جیسے ہی جاگتے ہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کمرے کے اندر کوئی موجود ہے، یعنی کمرے کے اندر کسی کی موجودگی کا احساس، حالانکہ آپ اکیلے سو رہے ہیں، اور اتنا واضح محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ واقعی یعنی سچ بول رہے ہوتے ہیں، آپ کو باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کمرے کے اندر کوئی موجود ہے، اس کے چلنے کی آواز، یا ایون آپ کا اگر کمرے میں ٹوائلٹ ہے تو وہ کھلنے بند کرنے کی آواز، واضح کسی کی موجودگی ہوتی ہے، یہ ایک فیلنگ ہے۔ دوسرا، آپ کی باڈی کے ساتھ ٹچ فیل ہوتا ہے، یا کوئی آپ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے یا آپ کے لیفٹ رائٹ پر لیٹا ہوتا ہے اور آپ کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، آپ میں یہ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ آپ اپنی باڈی سے باہر اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، واضح طور پہ آپ دیکھتے ہیں، یہ خواب نہیں ہوتا کہ آپ اپنی باڈی سے باہر اور آپ کی باڈی نیچے سامنے پڑی سو رہی ہے۔ تو ان تینوں میں سے آپ کو کچھ بھی ہو رہا ہے تو یہ ہے سلیپ پیرالیسس۔ اور یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ ہلوسینیشن کے تھرو ہو رہا ہے، یعنی آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جھوٹ ہے یا غلط ہے، آپ کا دماغ یہ سب کچھ کروا رہا ہے اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل صحیح دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا یہ ہو رہا ہے ریئل میں؟ نہیں۔ تو یہ ہے سلیپ پیرالیسس۔ اب پہلی بات یہ کہ سلیپ پیرالیسس ہوتا کیوں ہے؟ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اگر آپ کو ہوتا ہے تو آپ سرچ کریں کہ ان میں سے کون سی وجہ آپ کے لیے پاسبل ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑی وجہ ہے اسٹریس یا انگزائٹی۔ اب اسٹریس کسی بھی چیز کا ہو جائے، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کی شاید آپ کی زندگی میں فائنینشیل مسئلے چل رہے ہوں، اور گھر کا جو ہے کرایہ دینا ہے اور گھر خریدنا ہے، بہت ساری مسئلے ہیں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو ممکن آپ پر پڑھائی کا بہت زیادہ اسٹریس ہو، انگزائٹی لیول تک آپ کو لے جائے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ بچے ہیں، یعنی بچے سے مراد 11-12 سال کا بھی کوئی بچہ، اور اگر آپ کو رپورٹ کرتا ہے کہ وہ اس کو یہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ، تو اس کی پڑھائی اس کے لیے اسٹریس ہو سکتی ہے، یعنی وہ بہت زیادہ اسٹریس لے رہا یا لے رہی ہے وہ بچہ پڑھائی کے لیے۔ تو سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ اسٹریس اور انگزائٹی ہے۔ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسٹریس اور انگزائٹی کو کم کیا جائے۔ اب اس کو کم کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ بہت سارے طریقے ہیں۔ اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں اور میڈیٹیشن کریں، جب نماز پڑھیں اس سے 5 منٹ پہلے یا بعد میں آنکھیں بند کر کے بالکل ریلیکس بیٹھ جائیں۔ یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ میڈیٹیشن سے جو ہے وہ اسٹریس یا انگزائٹی کم ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی چیز اسٹریس کاز کر رہی ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو پہلی چیز ہے کہ آپ کو کوئی اسٹریس یا انگزائٹی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا سلیپ ڈسٹربنس ہے اور ہارمونز ڈسٹرب ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ میکسیمم جب یہ ہوتا ہے، آپ غور کریں، آپ کے اوپر اگر کوئی بیٹھتا ہے یا آپ جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سیدھے لیٹے ہوتے ہیں بیڈ پر، یعنی کمر آپ کی گدے کے ساتھ لگی ہوتی ہے اور آپ کا فیس اور سینہ اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ تو اس پوزیشن میں یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی 90% کیسز میں۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی سائڈ پر سوئیں، اور ظاہر آپ سو جائیں گے، آپ کو پتہ تو نہیں چلے گا، لیکن جب بھی آنکھ کھولیں نا، آپ فوراً کوشش کریں کہ آپ سائڈ لے لیں، لیفٹ یا رائٹ سائڈ لے کر سو جائیں، اس سے بھی یہ اوائڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ آپ کو ایسی نیند کی بیماری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، تو وہ تو آپ ڈائگنوز کرا سکتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جا کے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ریسنٹلی آپ نے سفر کیا ہے تو جیٹ لیگ کی وجہ سے، یا اگر شفٹ ورکر ہیں تو یہ بہت کامن ہوتا ہے۔ تو کسی بھی صورت میں اگر آپ کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے تو یہ ممکن ہے۔ اچھا، اگر آپ نے میری سلیپ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو میں یہاں پہ شیئر کر دوں گا سلیپ والی ویڈیو، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں نے بتایا تھا کہ نیند سٹیجز میں آتی ہے، سٹیج 1 2 3، اور کئی دفعہ 3 4، اور پھر 4 سے 4 3 2 1، اور پھر آپ خواب دیکھتے ہیں۔ تو جو این ریم سلیپ ہے، جس میں سٹیج 1 2 3 اور 4 ہے، اس میں آپ کی باڈی جو ہے وہ ریپیئر ہوتی ہے، اور پھر جو ریم سلیپ ہے اس میں نیند آتی ہے، اور سوری اس میں ڈریمز آتے ہیں، تو آپ خواب دیکھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ خواب دیکھنے کے دوران آپ کی باڈی جو ہے
وہ ہل نہیں سکتی، یعنی ایک قسم کی مفلوج ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر خواب کے دوران اگر آپ ہلنے کی ایبلٹی ہو تو شاید آپ اپنے خوابوں پر ایکٹ کریں، اور اگر آپ کسی کو مکہ مار رہے ہیں تو وہ ساتھ والے کو مکہ مار دیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ریم سلیپ جس میں خواب آتے ہیں اس میں باڈی کو پیرالائز کر دیتے ہیں، اور آپ اس میں خواب دیکھتے ہیں اور لیکن ہل نہیں سکتے. اب ہوتا کیا ہے، جب یہ ریم سلیپ ختم ہوتی ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اٹھتے ہیں اور پھر دوبارہ دوسری نیند میں چلے جاتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو آپ کی باڈی مفلوج ہوتی ہے. اب دونوں کو ایک ہی ٹائم میں ریم سے نکلنا ہے، یعنی آپ کا دماغ اٹھے اور اس کے ساتھ ہی آپ کی باڈی بھی فالج سے نکل ہے اور ایکٹیو ہو جائے. لیکن جب یہ دونوں اکٹھے نہیں نکلتے، یہ سمجھا کہ آپ کی باڈی ہے اور یہ آپ کا دماغ ہے، تو دماغ اٹھ جاتا ہے یعنی، اور باڈی ابھی تک مفلوج ہوتی ہے. تو دماغ اڑ جاتا ہے اور آپ کی آنکھیں بھی کھل سکتی ہیں، لیکن آپ کی باڈی ابھی تک مفلوج ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک آپ ریم والے ایفیکٹ میں، یعنی ریم سلیپ میں آپ کی باڈی مفلوج تھی اور اب آپ اٹھ چکے ہیں لیکن باڈی وہیں پر ہے. تو یہ جو تھوڑا سا آؤٹ ہوا ہے نا آپ کا بیلنس، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ سلیپ ڈسٹربنس ہے. تو سلیپ پیرالیسس جو ہے وہ سلیپ ڈسٹربنس ہے. آپ وہ تمام کام کریں جس سے نیند اچھی آئے گی، تو جب نیند اچھی آئے گی تو خود بخود یہ سنکرونسٹی ہو جائے گی، یہ آپس میں دوبارہ میچ ہو جائیں گے. جب میچ ہو جائیں گے تو وہ ایک ہی ٹائم پر آپ کا دماغ بھی اٹھے گا اور باڈی جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہو جائے گی، یعنی مفلوج حالت سے نکل آئے گی. تو پھر آپ کو سلیپ پیرالیسس نہیں ہوگا. اب آپ کیا کر سکتے ہیں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ابھی آپ کو ہو رہا ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اب نہ ہو آئندہ. تو اس کا ایک طریقہ یہ کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نیند کو امپورٹنس دیں. 7 to 8 hours ہر دن سوئیں. نمبر 2، آپ 10 سے 11 بجے سو جائیں، کیونکہ جو باڈی کی ریپیئر ہوتی ہے وہ آپ سلیپ والی ویڈیو میں دیکھ لیں گے، وہ ہوتی ہے رات کو 10 سے 2 کے درمیان، یعنی میکسیمم کیمیکل 2 سے 10 کے درمیان ریلیز ہوتے ہیں. تو آپ کوشش کریں 10 نہیں تو 11 بجے سو جائیں. اور تیسرا یہ کہ جب آپ سوئیں تو اس سے پہلے سونے کو بہت امپورٹنس دیں. جیسے کوئی مہمان آنے ہوتے تو گھر کی صفائی کرتے ہیں آپ، اسی طرح یہ جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آپ جب سوئیں گے تو آپ کی باڈی نے ریپیئر ہونا ہے. تو آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے سونے کی روٹین کو شروع کریں. یعنی اپنے موبائل کو چھوڑ دیں، کسی قسم کی کوئی چیز سونے سے پہلے نہ کھائیں نہ پئیں، یعنی آدھا گھنٹہ پہلے وضو کریں. اگر آپ کو اسکن ورک کرتے ہیں، فیس وہ کریں، سب کچھ کریں. اس کے بعد بیڈ پر آئیں اور بیڈ پر ایک دم نہ لیٹیں، بالکل 5 منٹ کے لیے میڈیٹیشن کر لیں، سب کو معاف کریں اور سب سے معافی مانگیں، بالکل ریلیکس ہو کر سو جائیں. اور پھر کچھ نہ سوچیں اگلے دن کے بارے میں، صرف اپنے آپ کو سوتا ہوا پائیں. یعنی جیسے امیجن کریں کہ آپ سو رہے ہیں اور بہت گہری نیند سو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس نظام کے تحت آپ کی باڈی کو ریپیئر کریں، یہ سوچتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سو جائیں. سونے کو بہت امپورٹنس دیں. اور اگر آپ کو نیند نہیں آتی جلدی تو اس کا مطلب کچھ غلط ہو رہا ہے، اپنے آپ کو اسٹڈی کریں. 2-3 بجے کے بعد کافی یا چائے نہ پئیں، اور جو آخری کھانا ہے وہ 3 سے 4 گھنٹے پہلے کھا لیں. جو بھی، اگر آپ 10 بجے سوتے ہیں تو 6 بجے کھائیں، 11 بجے سوتے ہیں 7 بجے تک کھا لیں. اس کے بعد کچھ بھی منہ میں نہیں جائے گا سوائے کوئی پانی کے شائع. تو جو آپ کا اسٹمک ہے تقریباً خالی ہونا چاہیے جب آپ سوئیں، تاکہ، کیونکہ اگر اسٹمک بھرا ہوگا آپ کا تو آپ کی باڈی جو ہے وہ اسی کو ہضم کرنے میں لگی رہے گی اور آپ کی نیند صحیح نہیں آئے گی. تو آپ کی باڈی کو ریپیئر ہونا سوتے ہوئے، تو سونے کو بہت زیادہ امپورٹنس دے. اور اس کے علاوہ فرض کریں کہ آپ سو گئے لیکن اسٹل ابھی ہو رہا ہے، کیونکہ کچھ دن لگیں گے آپ کو ٹھیک ہونے میں. تو پہلی بات تو آپ یہ لرن کر لیں، اب آپ سیکھ لیں اس ویڈیو کے تھرو کہ یہ جو حالت ہے سلیپ پیرالیسس کی، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو کل یو، یہ آپ کو ختم نہیں کرنے والی، کچھ نہیں ہوگا. تو یہ جاننے کے بعد آپ ریلیکس لیں. یعنی اب جب آپ کے پاس شروع ہو گیا نا، تو اب یہ سمجھیں کہ یہ گزر جائے گا، مے بی 10 سیکنڈ 30 سیکنڈ میکسیمم 1-2 منٹ، اس کے بعد یہ گزر جائے گا. کیونکہ یہ کوئی جن نہیں ہے، یہ کوئی باہر کی کوئی مخلوقات نہیں ہے، یہ آپ کی سلیپ پیٹرن جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہوا ہے. آپ سلیپ والی ویڈیو دیکھیں پلیز، اس میں آپ کو سمجھ آئے گا کہ ریم سلیپ میں آپ خواب دیکھ رہے تھے، خواب میں آپ کی باڈی مفلوج ہو گئی. اب آپ کا ذہن بیدار ہو گیا ہے اور آپ کی باڈی ابھی تک مفلوج ہے. سمپل، یہ سلیپ ڈسٹربنس ہے بس. تو آپ یہ جان لیں کہ میری باڈی سلیپ ڈسٹربنس ہے اور ود ان منٹ وہ ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ چیز آپ کو ریلیکس رکھیں، پینک نہ کریں. یعنی اس حالت میں دماغ تو کام کر رہا ہے نا آپ کا، تو جب آپ کا دماغ کام کر رہے تھے، یہ سوچیں کہ یہ سلیپ ڈسٹربنس ہے، کوئی جنون نہیں ہے، اب یہ گزر جائے گا، 1 منٹ میں گزر جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی باڈی موو نہیں ہو سکتی، لیکن کوشش کریں، سوچیں، اپنے آپ کو آبزرو کریں کہ باڈی کا کوئی ایسا حصہ ہے جو موو ہو سکتے ہیں. شاید آپ کی آنکھیں ہوں، شاید آپ کی یہ ایک انگلی ہو، تو کوشش کریں انگلی کو موو کرنے کی. ایک دفعہ آپ کی باڈی کے کسی پارٹ میں صحیح موومنٹ اسٹارٹ ہو گئی نا، تو ود ان 5 سیکنڈ آپ اسے باہر آ جائیں گے. کیونکہ باڈی مفلوج ہے، جیسے آپ کی باڈی موو ہوگی نا،
تو باڈی سینس کر لے گی کہ یہ ختم کرنا چاہیے، تو آپ خود بخود جو ہے اس سے باہر آ جائیں گے۔ تیسری چیز یہ کہ اپنے سانس کو کنٹرول رکھیں۔ اگین آپ کا دماغ کام کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ دماغ یعنی گہرے سانس لیتے رہیں، کیونکہ گہرے سانس سے ریلیکسیشن ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کی ہمت ہو، آپ اٹھ جائیں اور آپ کو لگتا ہے میرے اٹھنے کے بعد دوبارہ ہوگا یہ، تو اٹھنے کے بعد آپ کروٹ لے کے سو جائیں، یعنی سائڈ پر سو جائیں۔ اور پھر بھی اگر نہیں جا رہا یہ سب چیزیں کرنے کے باوجود، یعنی آپ نے سلیپ کو امپورٹنس دی، سب کچھ کیا اور اس کے باوجود نہیں آ رہا، تو ظاہر آپ سلیپ ڈاکٹر ہوتے ہیں، آج کل بڑی اسٹڈی ہو رہی ہے، تو اس کو آپ دیکھیں اور اس کے ممکن ہے اس کے پیچھے کوئی اور سلیپ کی ڈسٹربینس ہو تو علاج کروایا جا سکتا ہے اس کا بھی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جیسے میں نے کہا نا کہ ریلیکسیشن بہت امپورٹنٹ ہے، اور بینگ اے مسلم آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سونے سے پہلے وضو کریں اور ذکر کریں اور چاروں قل پڑھ کر اپنے اوپر پھونکیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے علاوہ جب آپ کو یہ ہو رہا ہو تو پہلی بات تو یہ جان لیں کہ یہ بایولوجیکل ریزن ہے، کوئی آپ کو ختم نہیں کرنے والا۔ ساتھ ساتھ ذکر کرتے رہیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، آپ دل میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کا دماغ کام کر رہے ہیں، کلمہ کا ورد کر لیں، تو کوئی بھی جو ایسی چیز ہے جو آپ کو ریلیکس کر سکتی ہے وہ کریں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اب آئندہ اگر سلیپ پیرالیسس ہوا تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، امید آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ۔ لوگوں نے بہت زیادہ اس کو ہوا بنایا ہوا کہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اس کے بارے میں اسٹڈی کریں، یہ نارمل تو نہیں ہے لیکن آپ یہ جو میں نے اسٹیپس بتائے ہیں فالو کریں، امید ہے کہ آپ اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔